لکھا ہے محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ فرماتے ہیں تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتی ہے دنیا. آقا تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتی ہے دنیا. تیرا ہو گیا ہوں جب سے میری ہو گئی خدائی. تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی. حمد و صلات کے بعد پیارے عزیزوں اور دوستوں، میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے. چونکہ ماہ جمادی الاخر جاری و ساری ہے، اس حوالے سے گزشتہ 2 جمعوں سے خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان باکمال کے حوالے سے بیان چل رہا ہے. اب یہ بیان نہ تو منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے نہ گھنٹوں میں ختم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ تمام انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی ہستی ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، فاروق اعظم کی شان بیان کرو. تو جبریل امین نے جو جواب دیا وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے حضرت نوح کی عمر چاہیے. بات کو ذرا سمجھیے، فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ یہ آج کل کی عمریں 40-50 سال یا 100 سال نہیں تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال عمر پائی ہے. اب اندازہ لگائیں کہ فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے جب 950 سال چاہیے وہ بھی جبریل امین کی زبان سے، تو صدیق اکبر کا مقام بیان کرنے کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ ہاں، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شانیں بیان کی ہوں. اور ہم کیا بیان کریں؟ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا کہ میرے ساتھیوں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جس کے بارے میں رب کی آیتیں نازل ہوں. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے، عزیزان محترم واپس تشریف لائے. اب ابو جہل جو ہمیشہ اس بات میں لگا رہتا تھا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو ثبوت بیان کر کے بڑھا کر میں نبی کی شان معاذ اللہ گھٹاؤں، اور جو چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہیں گمراہ کروں، جو صحابی ہوئے ہیں انہیں گمراہ کروں. جب حضور واپس تشریف لائے معراج سے، تو حضور نے فرمایا کہ میں راتوں رات آسمان پر گیا، جنت اور دوزخ کی میں نے سیر کی ہے، میں نے رب کا دیدار کیا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں. اب ابو جہل نے جب سنانا کہا کہ اب موقع ہے، اب موقع ہے.
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا یہ مہینوں کا سفر ہے، اور اس ٹائم پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اگر گھوڑوں پر جائیں بھی تو کافی دن لگ جاتے تھے، تو فوراً یہ پتہ کس کے پاس گیا، سب سے پہلے کس کے پاس گیا۔ اب یہ دنیا کا اصول ہے میرے ساتھیوں، اگر دو دوستوں آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہوں اور پھر کوئی شیطان ان کی دوستی خراب کرنا چاہے تو اس ایک دوست کا کوئی اگر عیب مل جائے تو فوراً دوسرے دوست کے پاس جائے گا، تو بڑی اس کی تعریفیں کرتا ہے، تو بڑی اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے، یہ عیب ہے اس کے اندر، اسی لیے آج ہمیں نہ امام کی تعریف ہضم ہوتی ہے، نہ ہمیں کسی عالم دین کی تعریف ہضم ہوتی ہے، پھر ہم نے اس پر عیب ضرور نکالنے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، بے عیب ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، تو ابو جہل فوراً پہلے صدیق اکبر کے پاس گیا، کیونکہ صدیق اکبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا۔ کہا کہ ایک بات سنی ہے، صدیق اکبر نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ جس ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر ساتوں آسمانوں کی میں نے سیر کی ہے، میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں نے دوزخ کی سیر کی ہے، کیا کوئی ایسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ ایسے تو کوئی نہیں کر سکتا، مسجد حرام کافی دور ہے، مسجد اقصیٰ کافی دور ہے، اور پھر آسمانوں پر جانا، کہا ایک انسان کے بس میں تو نہیں ہے نا؟ کہا کہ بالکل نہیں ہے۔ تو پھر ابو جہل نے پینٹا بدلا، کہا کہ اب سنو، جس سے تم محبت کرتے ہو نا، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اب ابو جہل یہ سمجھتا تھا کہ صدیق اکبر معاذ اللہ اس بات کو جھٹلا دیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب صدیق اکبر نے پیارے محبوب کا نام سنا نا، اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرے محبوب نے کہا ہے، اگر میرے نبی نے کہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ وہ راتوں رات گئے ہیں، ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، تو اس بات کی صدیق تصدیق کرتا ہے کہ وہ بے شک گئے ہیں۔ عزیزان محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک کسی سے پوچھا نہیں ہے، نہ وہ خود حضور سے ملے ہیں۔ اسی لیے جب محبت جہاں ہو، جہاں عشق ہو، وہ عشق اور محبت خود ہی فیصلے کرتے ہیں، پھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور جس ذات نے اس سچ کی تصدیق کی وہ ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات۔ اور دوسری آیہ مبارکہ گزشتہ جمعے میں نے خطبے میں پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا، قیمتاً خرید کر، یہ بہت لمبا واقعہ میں نے اکثر جمعوں میں بیان بھی کیا ہے، میں اشارتاً بیان کرنے لگا ہوں۔ خرید کر جب آزاد کیا تو وہاں جو منافقین تھے، نہ چاہنے والے تھے، انہوں نے پھر ایک شوشہ چھوڑا۔ وہ شوشہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بلال کا صدیق پر کوئی احسان ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی قیمت ادا کی اور حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ جب یہ باتیں ہونے لگی نا، یہ افواہیں اڑنے لگی، رب تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، یہ بات پسند نہ آئی کہ جو میرے محبوب کا محبوب ہو لوگ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں، جو میرے محبوب کا محبوب ہو لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کریں۔ تو رب تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کر دی، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ او یہ کہنے والوں کہ صدیق کا بلال پر کوئی احسان ہوگا، صدیق کا بلال پر کوئی احسان نہیں ہے، نہ بلال کا صدیق پر کوئی احسان ہے، بلکہ صدیق اکبر نے میری رضا کے لیے بلال کو آزاد کیا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، جس ہستی کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں اور قرآن شان بیان کرے جس ہستی کے بارے میں، تو پھر آپ اس ہستی کی شان کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب جبریل امین بیٹھے ہوتے، میرا کوئی بھی صحابی
فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا یا کوئی بھی صحابی آتا، جبریل اپنی حالت میں ہی بیٹھے رہتے، کیونکہ حضرت جبریل کو صرف رسول اللہ دیکھ سکتے تھے، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں، یہ بیان خود رسول اللہ نے فرمایا ہے، کسی اور صحابی نے نہیں کہا، یہ بیان خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جبریل امین جب میرے پاس بیٹھے ہوتے، میرا کوئی بھی صحابی آتا، فاروق اعظم آتا، عثمان غنی آتا، علی شیر خدا آتے یا کوئی بھی آتا، جبریل امین اسی حالت میں بیٹھے رہتے۔ مجھے اللہ کی قسم، جب میرا صدیق آتا، جب میرا ابو بکر آتا، تو جبریل امین بھی کھڑے ہو کر ابو بکر کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ہاں، جبریل امین بھی کھڑے ہو کر جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، جس کا استقبال استاد الملائکہ کریں، تمام فرشتوں کا استاد ہے جناب حضرت جبریل علیہ السلام، جس کا استقبال وہ ذات کرے تو پھر اس کا مقام اور اس کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ تعالی اختارنی، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں سے اپنے لیے مجھے محبوب چنا، اپنے لیے مجھے محبوب چنا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وختار علی اصحاباً، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ انتخاب دونوں اللہ کے ہیں، اللہ کے محبوب کو بھی اللہ نے چنا اور اللہ کے محبوب کے تمام صحابہ کو، صدیق اکبر بھی اس میں شامل ہیں، عمر فاروق بھی اس میں شامل ہیں، عثمان غنی بھی شامل ہیں، مولا علی بھی شامل ہیں، ابو موسیٰ اشعری بھی شامل ہیں، حضرت علی بھی شامل ہیں، فاروق اعظم بھی شامل ہیں، اور امیر معاویہ بھی شامل ہیں، ابو سفیان بھی شامل ہیں، تمام صحابہ شامل ہیں۔ انتخاب اللہ کا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کی زبانی، اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں سے اپنا محبوب مجھے چنا اور پھر تمام صحابہ کو اور میرے لیے چنا۔ کس نے چنا؟ رب نے چنا۔ کس نے چنا؟ کس نے انتخاب کیا؟ رب نے انتخاب کیا تمام صحابہ کا۔ تو اب جو چنے ہوئوں پر بک بک کرے، وہ بھی تو بک بک کرنے والوں میں سے چنا ہوا ہے۔ جو چنے ہوئوں پر، جو رب کے انتخاب پر بکواس کرے، جو رب کے انتخاب پر بک بک کرے، تو پھر وہ بک بک کرنے والوں میں سے بھی چنا ہوا ہے۔ اس لیے کہ رب کا انتخاب کبھی رد نہیں ہو سکتا، رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جس طرح پوری کائنات میں رب نے اپنے محبوب کو چنا ہے کہ یہی سچے ہیں، یہی سچے ہیں، یہی سچے ہیں، اور اسی طرح رب نے تمام محبوب کے صحابہ کو چنا کہ یہ سارے صحابہ بھی سچے ہیں، سارے صحابہ بھی سچے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے نیکیوں میں صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں، آگے بڑھ جاؤں۔ کس میں؟ نیکیوں میں، حسد کی وجہ سے نہیں۔ یہ جو صحابہ کرام تھے یہ نیکیاں کرتے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس تگ و دو میں لگا رہتا کہ فاروق اعظم صدیق اکبر سے میں آگے چلا جاؤں، سبقت لے جاؤں نیکیوں میں، لیکن ہر موڑ پر صدیق اکبر پہلے نمبر پہ آ جاتے تھے۔ تو ایک مقام ایسا آیا، رسول اکرم نے فرمایا کہ لاؤ سارے مال جمع کرو، مال جمع کرو۔ یہ تبوک کا مقام تھا۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں اس دن میں نے سوچا کہ آج صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ میں گھر آیا، گھر میں جتنی چیزیں تھیں سب کو آدھا آدھا کیا، یعنی سارا گھر کا جتنا ٹوٹل مال تھا میں نے آدھا حصہ گھر میں رکھا اور آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب وہ مال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا
تو رسول اللہ نے سوال کیا، اے فاروق اعظم کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کا جتنا مال تھا آدھا گھر کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے۔ جب باری آئی نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ اکبر، فاروق اعظم کے بعد جب باری آتی ہے صدیق اکبر، آپ گھر جاتے ہیں، گھر کا جتنا مال تھا سب کو ایک جگہ جمع کیا، ایک گٹھڑی باندھی، حتیٰ کہ سوئی تک بھی گھر میں نہ چھوڑی۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال جمع کرنے کے بعد، گھر کا جتنے برتن تھے سارا جمع پونجی جمع کرنے کے بعد آپ دیواروں کو یوں ہاتھ لگا کے ٹٹولتے تھے، کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی۔ ہاں، جو اسلام کو کچھ نہ دے سکے نا اسے کوئی حق نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبان دراز کرے۔ ہم نے دیا کیا ہے اسلام کو آج، اور پھر ان ہستیوں کے بارے میں ترازو اٹھائے پھرتے ہیں۔ اس لیے میرے ساتھیوں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا، اور پھر جسم کا جو لباس تھا نا صدیق اکبر نے وہ بھی اتار دیا تھا، اور جسم پر آپ نے ایک ٹاٹ تھا وہ یوں لپیٹ لیا۔ اب ٹاٹ کے بٹن تو نہیں ہوتے، ٹاٹ کے بٹن نہیں ہوتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بڑے بڑے جو ببول کے کانٹے ہوتے ہیں وہ کانٹے لیے، اور ان کانٹوں سے اس ٹاٹ کو یوں سیا، یہ کانٹے لگاتے گئے اور یوں اپنا صدر چھپایا، جسم چھپایا، اور سارا سامان لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب فاروق اعظم سے رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا لے کر آئے ہو، اور صدیق اکبر سے رسول اللہ نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا، جب یہ سارا سامان دیکھا نا، سارا مال دیکھا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو شاعر نے یوں ترجمانی کی ہے، پروانے کو چلا بلبل کو پھول بسے، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بسے، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ میرے لیے آپ کافی ہیں، آپ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں گھر والوں کے لیے۔ اب ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، تھوڑی دیر بعد اللہ کے ملائکہ آ جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اللہ کے نوری فرشتے وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے جب انہیں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ان فرشتوں نے بھی یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اے ملائکہ تمہیں کیا ہو گیا، آج تم نے بھی یہ لباس پہنا ہے؟ تو ان ملائکہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدیق کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، آج رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ملائکہ تم بھی یہ لباس پہن لو، تم بھی یہ لباس پہن لو۔ عزیزان محترم، اب فاروق اعظم کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ اے صدیق، میں زندگی بھر تجھ سے سبقت نہیں لے جا سکتا کسی بھی بارے میں۔ ابو بکر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط جذبات میں جو الفاظ کہے، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اے کاش صدیق میں تیرے سینے کا کوئی ایک بال ہی ہوتا۔ تمہیں کیا پتا کہ صدیق کا مقام کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا مقام کیا ہے، تمہیں کیا پتا، یہ شان تو ان سے پوچھو۔
فاروق اعظم سے پوچھو جنہوں نے یہ خود اپنی زبانی کہا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ تشریف لائے، میں نے کہا کہ اے جبریل، اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپشن دے دے، اختیار دے دے کہ تو نوری میں سے بشر بننا چاہے، نوری میں سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے ملائکہ نور ہیں اور جبریل علیہ السلام تمام کے استاد، تمام کے سردار ہیں، اعلیٰ نور ہیں، یعنی جبریل نوری ہیں، اللہ کے نور میں سے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپشن دے، اختیار دے کہ تو نور میں سے بشر بننا چاہے تو بتا کون سا بشر بنو گے، کون سا بشر بنو گے؟ اب سنیے جناب حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی، اللہ اکبر۔ جناب حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ اختیار عطا فرما دے کہ میں نوری میں سے بشر بننا چاہوں، یعنی نور میں سے انسان بننا چاہوں، تو میں کیسا بشر بنوں گا؟ یا رسول اللہ، میں ابوبکر صدیق جیسا بشر بنوں گا، میں ان جیسا بشر بنوں گا جس کی بشر بننے کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کریں۔ اس کا مرتبہ اور مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان بیان کرنے کے لیے 950 سال چاہیے، پتہ ہے فاروق اعظم ہیں کون؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں آب و تاب کے ساتھ، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی ہے ایسا شخص جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ پتا تھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے آقا ستاروں کی خبر بھی جانتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ تو فوراً سے میرے آقا نے یہ فرمایا کہ ہاں وہ شخص ہیں، اور اسے کہتے ہیں فاروق اعظم۔ اب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم ہو جاتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا، کیوں خاموش ہو گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے سوچا تھا کہ آپ میرے بابا صدیق کا نام لیں گے، میرے والد گرامی کا نام لیں گے، اس لیے بس خاموش ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ سن، تیرے والد کا مقام کیا ہے، صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ فاروق اعظم کی آسمانوں کے ستاروں کے برابر ساری نیکیاں ایک طرف، اور تیرے والد کی ایک نیکی غار ثور والی ایک طرف۔ فاروق اعظم کی ساری نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ فاروق اعظم جس کی نیکیوں میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، اور تمام مدینہ منورہ کے ساری رات کو جاگ کر پہرے دینا بھی ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی ہے، غریبوں کی امداد کرنا بھی ہے، ساری نیکیاں ایک طرف، اور صدیق کی غار والی ایک نیکی ایک طرف۔ تبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اے صدیق، میری ساری نیکیاں تو رکھ لے، ساری نیکیاں تو رکھ لے، میری ساری نیکیاں تو رکھ لے، اور جو تو نے 3 راتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہے، ہجرت کے موقع پر 3 راتیں، ان 3 راتوں میں سے فاروق اعظم 3 راتیں طلب نہیں کرتا، مجھے صرف 1 رات دے دے، 1 رات دے دے، میں ساری نیکیاں تجھ پر قربان کر دوں گا، میں ساری نیکیاں تجھے دے دوں گا۔ تو اندازہ لگائیے میرے ساتھیوں، یہاں غار ثور میں 3 راتیں تمام نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو تبوک، بدر سے لے کر تبوک تک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صدیق اکبر، ہر موڑ پر رہنے والے صدیق اکبر، ہر جنگ میں ساتھ دینے والے صدیق اکبر، ہر مال لٹانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار رو کر یہ بیان کرتے تھے کہ کہیں کہیں تو سبقت لے جاؤں۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے ایسا شخص
جس نے آج روزہ رکھا ہو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ کہا کہ کسی نے غریب کی مدد کی ہو، سارے خاموش ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے غریب کی مدد کی ہے۔ کسی نے مریض کی عیادت کی ہو، سارے خاموش ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں مریض کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں۔ یارو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شانیں دیکھ کر تبھی فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں صدیق اکبر کے سینے پر اگنے والا کوئی ایک بال ہی ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی مقام صدیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔